ہائے حسن مولا، ہائے حسن مولا، ہائے حسن مولا۔ درود بھیجے محمد والے اب میں جس ہستی کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، ایک دفعہ آگے تشریف لا چکے ہیں۔ آپ نے پروفیشنل علماء ذاکرین بہت سنے ہیں، آج ایک نان پروفیشنل کو بھی سنے ہیں، جو ویژنری بھی ہیں اور مشنری بھی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آگے دونوں الفاظ کو سمجھتے ہیں۔ مشنری بھی ہیں، مشن ہے ان کا ایک جس کے تحت یہ خطاب کرتے ہیں، ویژن ہے ان کا ایک جس کو یہ آگے پہنچانا چاہتے ہیں۔ بہت ساری ان کی شخصیت تہ در تہ، پردہ در پردہ ہے، بہت زیادہ نہیں کہوں گا کہ شاید وہ زیادہ مناسب نہ سمجھیں، اور مجھ کے بارے میں تار کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود اپنا تعارف یا اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ ایسی یہ منموہنی سی شخصیت نوجوان خطیب ہیں، خطیب اہل بیت قبلہ مولانا سید اسد رضا بخاری صاحب، جن کا تعلق لاہور سے ہے، آج کل یہاں یورپ میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان سے میں تمہیں کہ تشریف لائیں اور انہوں نے فضل منبر ہو کر آج کے موقع کی مناسبت سے آپ سے خطاب فرمائیں۔ آپ بلند آواز میں درود بھیجیں محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ محمد وعلی محمد بلندر صلوات، اللہم صلی اللہ والے دیگر صلوات۔ باقی رہا ہے کون جہاں میں فنا کے بعد، باقی رہا ہے کون جہاں میں فنا کے بعد، زندہ مگر حسین قتل جفا کے بعد، ہے مرکز حسین تمنا آخری، ہے مرکز حسین تمنا آخری، جنت بھی گھر ملے تو نہ لائے کربلا کے بعد، پر محمد والے محمد بلندر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات علیہ وعلی آباء الطاہرین اولادہ المعصومین، فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات لیل ونہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام، اشف صدر الحسین علیہ السلام، بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف، نعاد علیاً مزل لجائب تجدہ آنا لکا فی النوائب، کل ہم و غم سید جلیل، بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی، ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وآل محمد بلندر صلوات، صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الرجیم الشقی الرجیم، بسم اللہ الوفی الولی الکریم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین معصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینہ للمثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے۔ قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد۔ بزرگ جانتے ہیں نوجوانوں کے لیے کوشش ہوتی ہے ہر مجلس میں
میں زمانے کے امام کے القاب ریت تک پہنچا. آشنائی، شناسی، واقفیت ہونی چاہیے کہ جس سردار کی ہم ریت ہیں ان کے کون کون سے القاب ہیں. اسی ضمن میں میں ہر خطاب میں خطبے میں سردار کے نام تلاوت کرتا ہوں. بقیت اللہ فی الارض، امین ذوالفقار، امین مرتجس، اس مقدس ممبر کا وارث، ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناح کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جل اللہ وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. آپ کی محبت، آپ کا پیار مجھے دوبارہ کھینچ لایا، اور جس انداز سے سیفی صاحب میرا تعارف کرا رہے تھے، یقین جانیے کبھی یہ چیز ذہن میں رکھ کے میں نے ذکر پڑھا ہی نہیں. سبحان اللہ، کیا کہنے. کیونکہ جب یہ چیزیں ذہن میں آ جائیں، دل میں بیٹھ جائیں کہ میری واہ واہ ہو، میری بلے بلے ہو، پھر کربلا کی حقیقت زبان سے بیان کوئی نہیں کر سکتا. بے شک، واہ سبحان اللہ. ان کی محبت ہے، میں بہت زیادہ مشکور آپ سب کا. مالک زمانہ آپ سب کی توفیقات نصرت میں اضافہ فرمائے، اور امام زمانہ کے وجود اقدس کی برکت سے جملہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا، بے اولادوں کو صاحب زمان کے لشکر کا سپاہی عطا، جن کے لنگر میں کمی ہے، تندرستی ہے، ان کو لنگر وسیع عطا ہو تاکہ وہ بھی ظہور امام زمان کے لیے خرچ کریں. اولاد صالح بنے، نیک بنے، تاکہ قائم کے سپاہیوں میں شمار ہو، قائم کی کنیزوں میں شمار ہو. جتنے ورثہ ہمارے دنیا سے چلے گئے، جب بھی ہمارے امام کا ظہور ہو، ہمارے ورثہ کفن جھاڑتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے قبروں سے اٹھے. انہی دعاؤں کے ساتھ آغاز کرنے لگا ہوں تمہیدی گفتگو کے طور پہ، مگر ایک بات چھوٹی سی اور عرض کرنا چاہوں گا. سفی صاحب کھڑے فرما رہے تھے، ان کی بات تھوڑی سی آگے کنٹینیو کرنا چاہوں گا. کربلا سے، محرم سے، آزاد سے جو سیکھا ہے، باطل کے خلاف اور حق کے ساتھ، یہی فرما رہے تھے. اس میں کوئی شک نہیں، کربلا سکھاتی ہی یہی ہے. جہاں بھی، جب بھی، جس شکل میں بھی باطل ہو، ہمیشہ اس کا اختلاف کر کے سامنا کرو، مقابلہ کرو. جہاں بھی جس شکل میں بھی حق ہو اس کو اپناؤ، مگر صرف کربلا یہ نہیں سکھاتی. یہ بھی کربلا سکھاتی ہے مگر صرف کربلا یہ نہیں سکھاتی. کربلا قربانی دینا سکھاتی ہے. کربلا بتاتی ہے جب حق کا پتہ چل جائے پھر قربانی دو. قربانی کا یہ مطلب نہیں چھریاں لو اور گلے آگے کر کے کہو کاٹ لو ہمارے گلے، نہیں. کربلا بتاتی ہے قربانی ہر دور میں دور کی ضرورت کے مطابق دو. مگر یہ ذہن میں طویلی دو جملے ہیں آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے، مگر ایک چیز ذہن میں رکھنا، قربانی دیتے وقت کربلائیوں کو ذہن میں رکھنا، قربانی دیتے وقت انکنڈیشنل بننا. یہ نہ ہو کہ اس قربانی کا مجھے صلہ ملے. میں شاید نہیں عرض کر پایا، میں نوجوانوں تک یہ میسج ڈیلیور نہیں کر پایا. شاید کسی ذہن کے خلیے میں یہ بات موجود ہو کہ میں یہ قربانی پیش کر رہا ہوں، مجھے کوئی نہ کوئی صلہ ملے. توہین ہے 72 کی کہ جو 72 کے نقش قدم پہ بھی چلے پھر صلے کی تمنا بھی رکھے. بہت شکریہ.
सादात मबनी ना मशकूरा, थोड़ा थोड़ा मेरा साथ दीजिएगा, चंद एक दिल की बातें आपके साथ की जाए। तौहीद है इश्क की कि जिसमें सवाल मौजूद हो, बंदा कुर्बान भी हो रहा हो और नियत ये रख के कि इसका कोई ना कोई सिला दुनिया नहीं तो आखिरत की शक्ल में मुझे मिलेगा। आपने गौर नहीं फरमाया, दरूद पढ़े शहंशाह की मुक़द्दस। एक दफा फिर अपनी ज़बानों को मुअत्तर करें। मैं इंतहाई माज़रत के साथ रिक्वेस्ट करना अंदाज में गुजारिश करूंगा, नौजवान टेक ना लगे, बुजुर्ग टेक लग सकते हैं। आगे आगे तशरीफ है माशाल्लाह, आगे आगे नौजवान भाई आगे आ जाओ, जरूर पढ़ते पढ़ते आगे तशरीफ लो। मेहरबानी, मैं मशकूर हूँ। यहाँ का माहौल ऐसे है, यहाँ कुछ कहा भी नहीं जा सकता, वरना शादी की तकरीब में जाने का अंदाज और होता है, मजलूम के जिक्र में आने का अंदाज और, किसी महफिल में जाने का अंदाज ऐसे ही। और ऐसे मैं आपका इंतजार कर रहा था, मैं बात नहीं मैं बिस्मिल्लाह करूँ, दरूद पढ़े शहंशाह के ऊपर। सलाम है आपके इसको, आपने वाक़ियतन आगे बैठ के अपनी बुजुर्गी को भी नहीं रखा कि ठीक चाहिए या कुछ चाहिए। फिर एक मरतबा दरूद पढ़े शहंशाह के ऊपर। एक 4 मिसरे सुनाने लगा, फिर मैं अपनी बात वहीं से शुरू करता हूँ। हैं पंजाबी टाइप के, किसी आशिक ने शेर लिखे, ये तर्जुमानी कीजिएगा करबला वालों की, कोई ज़हन में रखिएगा कि उन्होंने क्या कमाल कलम उठा के क्या खूबसूरत ज़बान और क्या खूबसूरत इज़ा किया है। वो कहते जी सैफी साहब पीछे सह जाए मालिक शाहियां दे संगतां दी चस्नो लोने, इसमें मुश्किल तो नहीं है। पीछे सह जाए मालिक शाहियां दे संगतां दी चस्नो लोने, कई वेखण संगत नु बद नस्ले इतबार बना के धोंदे। सुभान अल्लाह। ये यंग शायद में भी ना इसको फॉलो कर पा रहे हो, मैं फिर इसको आगे डिफाइन करता हूँ। कोई देखें संगत नु बद नस्ले इतबार बना के धोंदन, लख शाबाश गाठ आशका नु मूडे नाल हक खलोंदन, कुत्ते हर कोई नस्ली रख लेंदे पर सही कोई कोई नस्ली होंदे। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। क्या कहने वाह, सुभान अल्लाह सुभान पर सही कोई कोई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो, करबलाइयों का किरदार ए टू जी अव्वल से आखिर तक अनकंडीशनल है। किसी एक आशिक ने भी हुसैन मौला से ये नहीं कहा मौला मेरी नस्लों के लिए दुआ। यहाँ मुझे तशरीह करने की जरूरत नहीं, माशाल्लाह क्या कमाल मजमा है। पहले भी आपकी मोहब्बतें मुझे भूले नहीं, पाकिस्तान में जगह जगह कहता था, यूरोप में डैन हाथ के साथ तो बहुत ज्यादा तफसीलन गुफ्तगू करनी नहीं पड़ती, इशारों की जबान समझ जाते हैं। अब भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ सफर करेंगे। किसी एक आशिक ने इमाम में मजलूम से ये नहीं कहा मेरे बड़ों के इसाले सवाब के लिए फातिहा। बुजुर्ग बैठे तारीफ करेंगे, बहुत शुक्रिया। कोई एक आशिक ऐसा नहीं जिसने हुसैन को कहा हो मेरे इतने वरसा चले गए हैं, मौला एक फातिहा ही पढ़ दीजिए, मौला उनके हक में दुआई कर दीजिए, बख्शिश का सबब बन जाए, बख्शिश का सामान बन जाए। किसी एक आशिक ने ये नहीं कहा, कह देते इश्क की तौहीन। जो कहने वाले थे वो साथ ही नहीं थे। किसी एक आशिक ने ये नहीं कहा इमाम मज़लूम मैं आप पे अपने आप को कुर्बान करने आया हूं, मुझे जन्नत की रसीद दे दीजिए। साहिबान मुहक्किकीन, साहिबान मुफस्सिरीन के लिए ये एक लम्हा फिक्रियत, दावत फिक्र है, थोड़ा इस पे गौर करें। कोई एक आशिक ऐसा नहीं मिलता भाई ज़ीशान शाह जो डिमांडेड हो, कोई छोटी सी डिमांड भी मुझे करबला, हाँ एक मिली है, पूरी तारीख की जब मैंने स्टडी की एक ही डिमांड मिली है, हुसैन आका आका है ही तेरे, थे ही तेरे, रहेंगे तेरे। मौला बस एक ही एहसान फरमाइएगा, बार 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 देने पे तुले हैं। आका इस वक्त आपकी करीमियत जोश मार रही है, एक ही एहसान फरमाइएगा, हमें अपने आप से जुदा ना कीजिएगा। क्या कहने, मौला और कुछ नहीं चाहिए, जुदा ना कीजिएगा, हमें हमेशा अपने साथ साथ रखिएगा। चलिए जुमले हैं साहिबान किताब में लिखा है भाई ज़ीशान,
رانا صاحب آپ نے بھی شاید پڑھے ہو یہ دوست احباب، ہو سکتا ہے تاریخ پہ کسی کی نگاہ گئی ہو، کربلا میں بیٹھ کر امام مظلوم نے جنت دینے کی بھی کوشش کی۔ بے شک واہ، ہم میں سے کوئی ایسا ہوتا کہ ہم ہمارا تو عقیدہ بھی سوچ بھی یہی ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے جنت، روزہ رکھیں گے جنت، ماتم کریں گے جنت، لنگر کھائیں گے جنت، لنگر کھلائیں گے جنت، روٹی کھائیں گے جنت، نیک کام کریں گے جنت، پتھر ہٹائیں گے جنت۔ توجہ ہے، کربلا جائیں گے جنت، غم حسین میں روئیں گے جنت۔ جنت کے ارد گرد ہم ابھی گھوم رہے ہیں کیونکہ مقصدیت کربلا پہ ہماری نگاہ نہیں گئی۔ ابھی تک ہم نے 72 کا ذکر سنا ہے، اتارا نہیں۔ گھومتے پھرتے ہماری ڈیمانڈ جنت پہ سوئی کھڑی ہو جاتی ہے۔ منبر کی عظمت کی قسم رکھو سر پہ قرآن علماء کے 72 کی ٹھکرائی ہوئی چیز کو جنت کہتے ہیں۔ اس لیے تو اختر نے کہا تھا نا، اختر در بطول سے اے کم زفت نے، وہ اس کی روح کہیں بیٹھی تھی، کہیں پہنچی ہے، ایسے کہاں ایسے شعر نکلتے ہیں۔ اختر در یعنی در بھی دیکھ، مانگ بھی دیکھ، ادنا کہہ رہے ہیں جنت کو۔ یہاں ایک اور سیوی صاحب نظر کرنے لگا ہوں میں آپ کی، ایک اور عاشق نے 2 مسے لکھے، کمال کر دیا۔ ہم تو جنوٹیو کہتے ہیں تو نے بھی بڑا کمال کیا، میں بھی لکھنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید۔ تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید۔ کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے۔ ہم نے یہاں مجلس سنی، کل مجلس سنی، اگلی 8 ربیع الاول سنیں گے، پھر اگلا محرم، پھر اگلا محرم، پھر اگلا محرم۔ ابھی تک ہم نے اپنے اندر کوئی تبدیلی والی کیفیت پیدا نہیں کی۔ بے شک واہ، معذرت کے ساتھ میرے پاس کوئی ٹائم ہوتا تو خمسہ پڑھنا ہوتا، میں پھر بتاتا حق کسے کہتے ہیں اور باطل کسے کہتے ہیں۔ بے شک واہ، کیونکہ میرے محترم گھبراہٹ راجہ صاحب اس وقت ہو جب یہ ڈر ہو کہ میں نے کوئی ایسی مجلس پڑھ دوں تو مجھے ڈن ہاتھ بلائے گا نہیں، نہیں، مجھے ڈر یہی رہتا ہے میں نے کوئی ایسی مجلس پڑھ لی مہدی ناراض ہو گیا تو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے سامنے امام جانتے ہیں، میرے سامنے میرے شہنشاہ کا تصور ہے، میری سرکار کی ذات ہے، وہ نہ ناراض ہو، ان کی رضا کی خاطر گھر سے نکلے۔ بے شک واہ، اور آپ کی مہربانی، آپ ہمیشہ حوصلہ افزائی فرماتے، توجہ ہے، گھبراہٹ تو نہیں ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، سرکار عطا کرے، لے لو، بے شک، مجھے چھوڑ دو، کہا آقا نہیں، 70 مرتبہ قتل کر دے پھر زندگی کیا جائے، آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ بے شک، ہے نا صاحبان کمال۔ مجھے کوئی ایک بندہ، میں پھر اپنی بات ریپیٹ کرنے لگا ہوں، کوئی ایک بندہ کہیں تاریخ سے ایک جملہ ڈھونڈ کے دکھائے 72 نے حسین سے مودت کا صلہ مانگا ہو۔ ہاں اگر محبت کرتے صلہ مانگتے، مودت میں صلے کی گنجائش نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، محبت میں ہوتا ہی لے اور دے ہے، ایک ہاتھ دو، ایک ہاتھ دو، محبت ہے نا۔ بے شک واہ، جس کے دوسرے معنی عرفات تجارت کے بھی لیتے ہیں۔ راجہ صاحب تھوڑی سی مشکل بات ہے، یہی ہوتا نا ایک ہاتھ دو، ایک ہاتھ لو۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں آقا ایک مرتبہ نہیں، 70 زندگیاں مل جائیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر زندہ کیے جائیں، آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ بے شک واہ، یہ ہے معیار، اور اسی کو کہتے ہیں درس کربلا۔ کرو سوال، اسد بخاری اتنی دور سے آئے ہیں ہمیں یہ پیغام سنانے کے لیے، پھر ہم کہاں ڈھونڈیں؟ اگر 72 جنت نہیں گئے تو کہاں ہیں، کہاں تلاش کریں؟ ان کو میں کہنے لگا ہوں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں، لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، 72 کہاں ہیں؟ صرف ذہن میں یہ رکھنا انہوں نے مانگا تھا قرب۔ اگر 72 کو دیکھنا ہو، کربلا کی مٹھی غور سے دیکھنا، جہاں حسین وہاں 72۔ بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ آپ کے خوبصورت محبت میں نکلنے والے آنسوؤں کو سلام ہے۔ کیا قرب کہاں ملیں گے؟ کربلا کی مٹی میں۔ سیفی صاحب نے مجلس پڑھی پاکستان میں، بہت بڑا مجمع ہے، صاحب کھڑے ہو گئے۔ ایسے بھی کبھی کبھی سوالات آ جاتے ہیں، کہنے لگے جی بخاری صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ کربلا میں لائن بھی تو تھے، وہ بھی تو پھر نعرے وسکر ہوئے، کیا ان کا خون شامل نہیں؟ میں نے کہا اہل سنت برادران نے بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں، میں شیعہ کتب سے نہیں بیان کرنے لگا، اہل سنت نے بڑی رائے صاحب بہت پیاری بات لکھی، لاہور لائبریری میں کتاب رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلی بات، حسین کے مقابلے میں جو بھی آئے، جہاں سے بھی آئے، حلال زیادہ نہیں،
सुभान अल्लाह है साहिबान ज़मीर, मैं आपकी क्या कह रहे हैं, बहुत मेहरबानी करें, बहुत शुक्रिया भाई। बोले इतना हुसैन के मुकाबले में जो भी आए, जहाँ से भी आए, वो कहते हैं हलाल ज़्यादा नहीं, मोहब्बत की ज़बान इस्तेमाल करनी है, मिंबर पे खड़ी है ना, पॉजिटिव ज़बान इस्तेमाल करनी है, वो हलाल ज़्यादा नहीं। आगे बड़ी कोई खूबसूरत बात देखते हैं, वो कहते हैं करबला की मिट्टी का कमाल ये है, कबूली हलाली को करती है। माशाल्लाह बेदार है जी। करबला की मट्टी का कमाल यही है, कबूल ही हलाली को करती है। मांगा क्या था, वो भी बार बार फरमाने पर कुर्ब। आज है कि नहीं कुर्ब में, मुझे नहीं पता किसका अकीदा कितना है, क्योंकि मेरे मुताबिक अकीदे का कमाल अमल से जाहिर होता है। अकीदा वो नहीं जो जबान से जाहिर, अकीदा अमल से बताता है कि इसका अकीदे में क्या कमाल है। मुझे नहीं पता करबला की मट्टी फजीलत रखती है नमाज में सजदे के लिए, कबूलियत का कन्फर्म मयार है करबला की मट्टी नमाज का। अब मुझे नहीं पता इस मट्टी में कौन कौन है, इस पे गौर खुद कीजिएगा, क्योंकि घबराहट का शिकार ना हो जाए ना कोई, क्योंकि हर चीज में अक्ल वालों के लिए निशानी है। करबला की मट्टी खाली ये नहीं है, इसमें भी निशानी है। ठीक है, मांगा क्या, कुर्ब, क्या कमाल अनकंडीशनल है, एक की भी डिमांड नहीं, आगे भी करीम है, बिन मांगे अता करते हैं। जब इन्होंने अपनी वफा का यकीन दिलाया, उस वक्त इमाम मज़लूम ने अपना यदुल दराज फरमाया, जमीन अतर पर रख के फरमाते अस्सलामु अलैका या औलिया अल्लाह। एहसान अजीम है इमाम का करबला की मट्टी पर बैठ कर अपने चाहने वालों को औलिया अल्लाह बनाकर बहुत सारे मसले इमाम हल फरमा रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा मसला ये हल फरमा रहे हैं, याद रखना, हम जिसे चाहे वली बना दें। क्या कहने हमारी विलायत पे शक करने वालों, हम जिसे चाहे अस्सलाम, ये कोई छोटी बात नहीं है। सभी समय नजर करने लगा, पूरी दुनिया कहती है सलाम या हुसैन, 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 जिसके भी जबान से सुनो सलाम या हुसैन। मुझे नहीं पता 72 का मयार क्या है, मगर एक बात जरूर है, कायनात हुसैन को सलाम करे, हुसैन 72 को सलाम। क्या कहने, पूरी कायनात सलाम या हुसैन कहे, हुसैन 72 को कहे, हमारा सलाम। अल्लाह अकबर, ये है करबला। एक भी आशिक नहीं ऐसा जिसने मौला से कुछ मांगा हो। नारा हमारा क्या होता है, हमारी बोले दरसगाह यही होता है ना, नारा है हमारे जलूसों में, हमारी मजालिस में यही नारा लगता है ना, है हमारी दरसगाह क्या। कोई बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपने आसान कर दिया। अब सैदी साहब से लेकर आखिरी बंदे तक सारे सादात व मोमिन तशरीफ फरमाओ। दरसगाह से क्या लिया जाता है, दर्स लिया जाता है। मैं आपका मशकूर हूँ। आओ फिर करबला कहती है, जो करबलाइयों ने अपने इमाम से मांगा, तुम अपने इमाम से मांगो। जी मुश्किल बात पे बोले हो, मैं बड़ा मशकूर हूँ, मेरे आने का मकसद ही पूरा हो गया। जो हमने अपने इमाम से मांगा, तुम अपने इमाम से मांगना। और हाँ, कोशिश करना ना मांगना ऐसी चीजें जो दुनिया में रह जानी है। और ये भी ज़हन नशीन रखना, ये वो करीम घर है जो रखते ही किसी का नहीं। ये भी ज़हन नशीन रखना, यही है कमाल तुम्हारा करबला से हासिल करता कि अगर तुमने मकसदियत हकीकत करबला पे गौर फरमाया। मेरी बात पहुंच रही है, घबराहट तो नहीं है। दो चार बातें और तमीज़ याद कर दूं, फिर इमाम मुज्तबा बादशाह पे आता हूँ। सरकार का भी वाक़ा जरूरी है, क्योंकि सरकार का दिन है। सरकार का भी वाक़ा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। दरूद पढ़ दीजिए शहंशाह के मुताबिक। मैं यहाँ एक छोटी सी बात अर्ज करता जाऊँ। मेरे वाजिबुल एहतराम, करबला वाले औलिया अल्लाह है या नहीं है? सलमान मिन्ना है या नहीं है?
میں سمیت تمہارا اعلیٰ منزل پہ فیض ہے یا نہیں ہے؟ ابو بصیر کی بڑی منزل ہے یا نہیں ہے؟ احمد بن اسحاق امی کا معیار اعلیٰ ہے یا نہیں ہے؟ پھر ہم کیا ہے؟ واہ سبحان اللہ کیا کہنے واہ 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 ابھی نہیں سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی. 3 ٹینس پڑھائے جاتے ہیں چاہے پاکستان اور چاہے ورلڈ کا. میرا خیال ہے بہت ساری جگہوں پہ, مجھے یورپ میں بھی پتا ہے 3 ٹینس پڑھائے جاتے ہیں. ایک وہ جو گزرا ہے, ایک وہ جو گزر رہا ہے, ایک وہ جو آئے گا. جو گزر گیا پاسٹ, جس میں ہم ہیں پریزنٹ. جو آئے گا بھائی کیا بات ہے, سلام ہے. جو آئے گا فیوچر. کربلا پاسٹ, صفین پاسٹ, خیبر پاسٹ, خندق پاسٹ, امیر المومنین علی بادشاہ کے دور کے کردار پاسٹ, مولا حسن کے دور کا کردار پاسٹ, کربلا کا کردار پاسٹ, مہدی فیوچر. مہربانی میں اس سے آسان انداز میں کس طرح آپ کی خدمت پیش کر سکتا ہوں, مہربانی دینا. بہت شکریہ والے. فیوچر ہمیشہ صاحبان عقل اپنے ماضی سے سبق لیتے ہیں, بے شک اپنی فیوچر کی پلاننگ کرتے ہیں. بے شک ہم نے سب پلاننگ کی ہے. ہماری ایک کوٹھی ہے تو 2 ہو جائے, 2 گاڑیاں تو 4 ہو جائے, ایک بنگلہ ہے تو 4 ہو جائے, اب یہ ہو جائے وہ ہو جائے, سارے فیوچر کے پلاننگ کی ہے. کربلا نے سکھایا تھا فیوچر بنانا, مہدی کا قرب کون ہوگا. واہ سبحان اللہ واہ واہ. اور معذرت کے ساتھ یہ میں ٹی وی میں بیٹھا ہوں, ادھر ٹی وی میں بیٹھا ہوں, یا پاکستان یا دنیا کے جس کونے میں خطاب کر رہا ہوں, میری سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی. ضرور کرتا ہوں جو کربلا بندے کو صرف ثواب تک محدود رکھے, جو کربلا بندے کو امام زمانہ تک نہ پہنچائے. سبحان اللہ. اس کربلا کو ثواب تک تو محدود کیا جا سکتا ہے, حقیقت تک نہیں لے جایا جا سکتا. ثواب تو ہے نا, ثواب تو انہوں نے احسان ہی فرما دی ہے. ثواب ہی ثواب, رونا ثواب, رولانا ثواب, شکل بنانا ثواب, ذکر کرانا ثواب, ذکر کے لیے جانا ثواب, لنگر پکانا ثواب, لنگر کھلانا ثواب, اتنے ثواب ہے جی, کھانا ثواب. مہربانی واجب الاحترام, اتنے ثواب, اتنے ثواب, اتنے ثواب. 72 میں سے تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا جو ثواب سمیٹتا ہو. سبحان اللہ نہیں میں عرض کر پایا. واہ واہ واہ. مجھے کوئی بھی ایک عاشق نظر ایسا نہیں آیا جو ثوابوں کو سمیٹتا پھرا. واہ سبحان اللہ. راجہ صاحب ہے تھوڑی سی, میں نے کہا نا مشکل بات ہے, تھوڑی سی کڑوی. کوئی ایک عاشق جو ثواب کی خاطر نہیں. ہر عاشق کی کوشش تھی ہم قربان ہو جائیں حسین کو پوچھنا, ورنہ کہتے ہیں جہاں چھڑائیں بس ٹھیک ہے, مولا راضی ہو گئے, جنت میں مل گئی, بس چھٹی کیجیے, چلیے بجائیے. نہیں, اگر وہ ایسا کرتے ہم 1400 سال بعد ان کا تذکرہ کیسے کرتے ہیں. اگر وہ ایسا کرتے بعد والے آئمہ بے ابی امی وانتا کیسے کرتے ہیں. بڑا جملہ میں آپ کی خدمت میں کہہ گیا, انکنڈیشنل. یہی کربلا سکھا رہی ہے. ابھی مشی ہوئی, لوگ کوفہ سے کربلا چلے, ایسے ہوئے نا ماشاءاللہ. آپ میں سے بھی کوئی مومنین تشریف لے گئے ہوں گے, مولا سب کو نصیب فرمائے. یہ بہت بڑی عبادت ہے, مگر ایک معیار ضرور محسوس کیجئے گا. جو گئے ہوں وہ تصدیق کریں گے, جو ہو کے آ چکے ہیں وہ بھی تصدیق کریں گے, جو جنہوں نے جانا ہے وہ بھی تصدیق کریں گے جب جان گے. اچھا جی, جب چل رہے ہوں نا, کوئی بندہ کندھا مارے, کوئی سوال کرے, کوئی غصہ کرے, وہ کہتے نہیں چھوڑے یار میرے پاس وقت نہیں ہے. بے شک واہ سبحان اللہ. یار میں سفر پہ ہوں, میرے کو وقت نہیں. اور یہ دیکھو نا یار, تو یار پلیز ابھی چھوڑ دو یار, ابھی میرے کو وقت نہیں. یار وہ فلانے کو چھوڑو یار, میں گالی کا جواب دینا ہی نہیں چاہتا, میں کربلا میں ہوں. سبحان اللہ. ایسے ہے نا جی, ہاں جی ٹائم وقت ہی نہیں ہے میرے پاس اتنا وقت نہیں. وہ جی دیکھو خواتین جا رہی ہیں کیسے کہ, وہ چھوڑو یار, یہ پاک جگہ ہے. وہ یار حسین دیکھ رہے ہیں, وہ یار غازی کی نکاح ہے, امام زمانہ دیکھ رہے ہیں. اگر کربلا کی زمین پر امام زمانہ دیکھ رہے ہیں, کربلا سے باہر امام زمانہ نہیں دیکھ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ. جیسے ہمارا معیار وہاں ہوتا ہے کہ ہم کسی سے نہیں الجھتے. وہ سناؤ جی کیسی زندگی گزر رہی ہے, کہتے ہیں چھوڑیں ہم درود پڑھتے جا رہے ہیں, ہمیں درود پہ رہنے دیجیے. یہاں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات کی جائے, کسی کا غیبت گلہ کیا جائے اور اس پہ ہم اپنی بات بھی شامل کریں. ہم ایسا کیوں نہیں بن رہے. بات ہم کرتے ہیں, توجہ, پریشان نہیں ہونا. ضرور ناراض ہوئیے کہ اگر بات کڑوی لگے, مگر یہ حقیقتیں, ہم دور چلے گئے. اس لیے بار 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 کربلا سنا
برسائی جاتی ہے، شاید یہ کربلا کو دل میں اتارے اپنی منزل پہ پہنچے، کربلا کو دل میں اتارے اپنی منزل پہ پہنچے۔ ہم کربلا کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، کربلا میں اترے نہیں۔ جس دن کربلا میں اتر گئے کیفیت اور ہو جائے گی۔ کوئی سامنے عورت جاری ہوگی، وہ ہالینڈ ہوگا، وہ یورپ ہوگا، وہ UK ہوگا، وہ امریکہ ہوگا۔ اگر ہم کربلا میں اترے ہوں گے ہم کہیں گے نہیں اس کو نہیں دیکھنا، یہ بھی میرے گھر جو بیٹھی ہے اس جیسی ہے، یہ کوئی نئی مخلوق نہیں، میری آنکھیں گناہ گار ہو گئی، مہدی کو کیسے دیکھیں؟ سیدی صاحب دنیا میں اعلان کرتا پھر رہا ہوں، وہ مومن نہیں جو گناہ کر کے اپنی توانائیاں معافی مانگنے میں گزار دے۔ مومن کا معیار یہ ہے جو عمل کر کے اس کا شکر ادا کرنے میں وقت گزارے۔ بہت اچھا کلام۔ یہی آپ سے ساتھ چاہتا ہوں، جہاں بس چلتا ہے، یہی بار بار کہتا ہوں، راجہ صاحب کو بھی کہتا ہوں، سیفی صاحب کو بھی کہتا ہوں، جہاں بس چلتا ہے یہ پیغام پہنچوائیں، مجھے حکم کریں کہاں پہنچنا ہے، تاکہ جن تک نہیں پہنچا وہاں تک بات پہنچ جائے۔ اتنا ساتھ آپ کا مانگتا ہوں، پوری دنیا میں مومنین کا مانگتا ہوں، جہاں نہیں پہنچا وہاں یہ بات پہنچائی جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی سویا ہوا جاگ جائے، اپنے مقصد کو پہچان جائے۔ چھوٹا سا نعرہ اور سن لو، اور امام مجتبیٰ کا واقعہ نعرہ لگتا ہے، حق کا سیدھا راستہ۔ کربلا بہت چھوٹی سی اس پہ گزارش ہے، غور نہیں کیا نا؟ ہم جیسے نماز میں سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم مظہر ایمان، السلام علیکم صاحب الاسر زمان، اللہ مان من فتنۃ زمان، من شر شیطان و من جور زمان، کہہ کے نماز ختم کر دیتے ہیں۔ مولا کی عزت کی قسم، امام زمانے کی موجودگی کی قسم، اس ذکر کی قسم، اگر بندہ دل سے کہے اللہ مان اللہ مان اللہ مان، من فتنۃ زمان، من شر شیطان، من جور زمان، نہ زمانے کا فتنہ قریب آئے گا، نہ شیطان کا اٹیک ہوگا، نہ زمانے کے جور میں بندہ پھنسے گا۔ ہم نے روٹین کس میٹر بنایا ہے، اللہ من من فتنۃ زمان، نماز ختم نہیں۔ کہے کس کو رہے گئے؟ اشارہ کر کے اس کو کہہ رہے جو اس وقت روئے زمین پر اس کی ایک حقیقت ہے، اس کا ایک مظہر ہے، اس کی پہچان ہے، جو اگر ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہو زمین و آسمان، اس کو کہہ رہے بچا۔ اچھا میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے لگا ہوں، اگر بے غوری نہ کرتا ہے جی، واجب الاحترام کائنات کے اس وارث کو کہا جائے بچا، اگر وہ نہ بچائے پھر نعوذ باللہ توہین ہوتی ہے، اس کا مطلب ہم نے کہا ہی نہیں۔ اور رٹے کے طور پر جیسے بچے کو کہے نا اے فار ایپل، اے فار ایپل، اے فار ایپل، اے فار ایپل، جب تک وہ ایپل دیکھے گا نہیں ایپل کے گرد ہی گھومتا رہے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اس لیے یہ لازم ہے یہ ان چیزوں پہ غور کریں، ان کی گہرائی تک جانے کی کوشش کریں، ان میں مقصدیت کیا چھپی ہے۔ گھبرا گئے ہیں تو میں ٹاپک چینج کرتا ہوں، لیکن یہ صرف آج تک نہ رہے نا، آج تک نہ رہے، کل تک نہ رہے، مہینے تک نہ رہے، 6 مہینے تک نہ رہے، نہیں، آج کے بعد یہاں مدرسے میں بیٹھے مرد بن کے عہد کرو، مولا آج کے بعد یہ زندگی تیرے نام، مولا ہمارا اٹھنا تیرے لیے، ہمارا بیٹھنا تیرے لیے، ہمارا سونا تیرے لیے، ہمارا جاگنا تیرے لیے، ہمارا کھانا تیرے لیے، ہمارا کاروبار تیرے لیے، ہماری نوکریاں تیرے لیے، ہمارے بچے تیرے لیے، ہمارے خون تیرے لیے، مولا 70 مرتبہ ہمیں مار دیا جائے پھر زندہ کیا جائے، سب کچھ تیرے لیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں ہوئے لمحے میں کعبے پہنچو گے، مر گئے تو مہدی خود آ کے پہنچائے گا۔ میں یار پھر برقرار رہنا چاہیے نا۔ شجی یہ دیکھیں نا، اثر ہر چیز کا ہمارے اوپر ہوتا ہے فار شارٹ ٹائم، لانگ ٹائم کیوں نہیں ہوتا؟ ہم یہ محسوس کر رہے ہوتے بس وہ ایک وقت تھا وہ گزر گیا بس ختم، نہیں بابا، ہما وقت سرکار کی نگاہ ہے، ہما وقت عین اللہ فی عرض ہی واچ کر رہے ہیں۔ جمعہ کی صلوات میں سرکار کو سلام کر کے کہا جاتا ہے السلام علیکہ یا عین اللہ فی عرض ہی، زمین پر اللہ کی آنکھ تجھ پر سلام۔ بے شک، واہ سبحان اللہ۔ ارے بھئی یورپ کے کیمرے اتنے فاسٹ ہیں جو ہر چیز ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں، ابھی بھی نہیں بات پہنچی۔ پوری روئے زمین پر مضبوط وقت معلوم تک کی دسترس رکھنے والا شیطان ایک وقت میں ہالینڈ میں بھی پہنچ سکتا ہے، بیلجیم میں بھی پہنچ سکتا ہے، اپنا ناروے بھی پہنچ سکتا ہے، امریکہ بھی پہنچ سکتا ہے، پاکستان بھی پہنچ سکتا ہے بے شک ہے نا؟ جس سے بھی پوچھو یہ غلطی کیوں کی، کہتے ہیں شیطان نے بہکایا۔
یہ غلطی کیوں کی شیطان نے بیٹھا ہے؟ ارے بھائی شیطان اتنا مضبوط ہے، ہالینڈ بھی آ سکتا ہے، وہاں بھی جا سکتا ہے، فون کر کے غلطی کیوں کی؟ یار شیطان نے بیٹھا، بھائی بڑا پاورفل ہے، اتنی دسترس ہے، پوری روئے زمین اس کے سامنے ہے۔ اگر شیطان کو اتنی مہلت دی گئی اور پھر پروردگار اپنے ہاتھی کو یہ طاقت نہ دے تو عدل کے خلاف ہے۔ خشنودی امام زمان بلند تر صلوات۔ سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی۔ ایک شعر جس کا یاد بار بار کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں نوجوانوں تک دوبارہ یہ بات پہنچ جائے۔ سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی، دینا اور ہے لینا اور ہے، محبت میں لے لے ہوتی ہے، مودت میں دے لے ہوتی ہے۔ سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی، امام وقت کو امداد دینے آیا ہے، کہاں ہے چوم لے قدموں کو اے راہب، یہ تو خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے۔ میں بسم اللہ کروں، مہربانی صاحب نظر سلام آپ پہ۔ سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی، امام وقت کو امداد دینے آیا ہے، کہاں ہے چوم لے قدموں کو اے راہب، یہ تو خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے، یہ تو خود حسین کو اولاد دے۔ اب ہمارا مزاج ہے نا، ہم اور بننا نہیں چاہتے، جس سے پوچھو جی کیا چاہتے ہو، ہم جی آل محمد کا نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں۔ مجھے اللہ کی پاک کلام کی قسم، جتنی بحث کرنا چاہے کوئی بھی روئے زمین پر میرے ساتھ کر سکتے ہیں، کسی بندے کی جرت نہیں آل محمد کے نقش قدم پہ چلے۔ ہاں ایک ہی کام کر سکتے ہو، آل محمد کے عاشقوں کے نقش قدم پہ کوئی چلنا چاہے تو چل سکتا ہے۔ کسی کی جرت نہیں آل محمد کے نقش قدم پہ کوئی چل کے دکھا ہے جرت کسی کی؟ ایسے ہے نا، جو روٹی کپڑا مکان کے پیچھے پوری زندگی گزار دے وہ نقش قدم آل محمد پہ چلے، وہ جو روٹی کپڑا مکان بانٹتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مہربانی، آپ کا بہت شکریہ۔ سید مہدی بارہ لوگوں کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سن بیٹھے، اسی پہ میں بات آگے کر کے امام مجتبیٰ کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، انشاءاللہ وقت پہ مجلس مکمل کریں گے تاکہ نماز بھی ہو اور آپ کو تکلیف بھی نہ ہو۔ ویسے میرا دل تھا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، کتاب میرا کم از کم 1.5 گھنٹے کا ہونا چاہیے تھا، تھوڑا سا میں لیٹ ہو گیا، درود پڑھیں شہنشاہ کے مقدس۔ چلیں سید میں چھوڑتا ہوں، سید مہدی بارہ لوگ چھوڑتا ہوں، میں امام حسن مجتبیٰ بادشاہ شروع کرتے تو وہ رہ نہ جائے، اصل جو مقصد ہے وہ رہ نہ جائے، ورنہ اس واقعے میں بہت کچھ چھپا ہے جو سید مہدی بارہ لوگ کی زندگی میں ہوا ہے، خاص ایک واقعہ ہے۔ چلے بسم اللہ، توجہ میری طرف کیجیے گا۔ سید مہدی بارہ لوگ سامرا سے صبر پہ جاتے ہیں، راستے میں 2 سوال ذہن پہ آ گئے اور ٹکرانے لگے، ڈسٹرب رہے۔ سوال کیا تھے؟ پہلا سوال یہ تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کربلا ظاہر جائے، اس کا ایک قدم کربلا جانا، ایک قدم کربلا میں رکھنا، اس کے گناہ بھی معاف، حج کا ثواب بھی ملے، کیسے ممکن ہے؟ غم حسین میں بہنے والے آنسو کے بدلے بخشش مل جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بندہ ساری زندگی عمل کرتا رہے، عمل کرتا رہے، عمل کرتا رہے، یہ چیزیں اتنے سے چھوٹے سے کام میں مل جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سوچتا جا رہے، اچانک سامنے سے گھوڑے سوار آ گئے، کہنے لگے میرا سلام ہو مہدی بارہ لوگ پر، کہنے لگے علیہ السلام، لگتا ہے پریشان ہو، عجیب ایک پریشانی ہے، ہو سکتا ہے ہم آپ کی مشکل کشائی کر رہے ہیں۔ مشکل کشا کا بیٹا ہی کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے ہم آپ کی مشکل کشائی کر رہے ہیں۔ جی بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ جو یہ جانتا ہے وہ مسئلہ بھی جانتا تھا، مگر ان کی زبان سے سننا پسند فرمایا۔ اس نے اپنی بات ریپیٹ کی۔ سرکار فرماتے ہیں، اس کا جواب میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں بادشاہ شکار پہ نکلا ہو، شکار کرتے 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 اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کے کہیں دور چلا جائے اور بھوک اور پیاس کی کیفیت کا غلبہ ہو اس پر بہت زیادہ، وہاں سامنے ایک جھونپڑی نظر آئے، جھونپڑی میں ایک بڑھیا نظر آئے، بڑھیا کا ایک بیٹا اور ایک بکری نظر آئے۔ بادشاہ جا کے کہے جی میں بھوکا بھی ہوں، میں پیاسا بھی ہوں۔ وہ خاتون بکری کا دودھ نکال کے بادشاہ کو پیش کرتے، خود بھوکی رہے۔ اب بادشاہ کہے میری دودھ سے گزارا نہیں ہوا، اب سرکار فرما رہے ہیں، بادشاہ کہے میرا دودھ سے گزارا نہیں ہوا، بھوک سے میری جان بلب ہے، تو مجھے کچھ اور چاہیے۔ وہ ذبح کرے، بکری پکا کے بادشاہ کو کھلائے، بادشاہ کھا کے وہاں سے یہ کہتا ہوا جائے کہ میں بادشاہ ہوں،
میں جا رہا ہوں، میرے ملک ضرور آئیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گا. ساتھیوں میں پہنچے، ساتھیوں کو جا کے بتائے کہ اس طرح میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے، بتاؤ میں اس بڑھیا کو کیا دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام فرماتے ہیں ان میں سے ایک کھڑا ہو گیا، ہماری کہہ دی بادشاہ اس کو 100 گوسفندے دے دے، ایک کے بدلے 100 دے دے. دوسرا کھڑا ہو کے کہے جی ان کو 100 درہم دے دے. ایک اور کہے، یہ سرکار کا لفظ ہے، ایک اور کہے کہ اپنی پوری سلطنت میں سے اسے کچھ تھوڑی سی زمین دے دے. بادشاہ کہتا ہے تمہاری تجاویز اپنی جگہ پہ، مجھے ایک بات کا جواب دو، اگر میں تمہاری تجاویز پہ عمل کر لوں اور پھر میں اپنی سوچ کے مطابق اپنی ساری سلطنت بڑھیا کو دے دوں تو کیا حق ادا ہو جائے گا؟ کیا کہنے واہ واہ. حق ادا ہو جائے گا؟ وہ کہے کھڑے ہوئے تو آگے وہ سرکار فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں حق ادا نہیں ہوگا، سب بھی دے دو نہیں ہوگا، کیونکہ احسان میں پہل بڑھیا نے کی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ. آگے فرماتے ہیں تو یہ سوچتا ہے میری جد کے کرم سے معافی کیسے ملے گی، میری جد نے اپنا بچایا کیا ہے، امام حسین نے اپنا بچایا کیا ہے. ابھی تو یہ سوچتا ہے. یہ صرف واقعہ میں نے اس لیے سنایا، معاملہ بخشش سے آگے کا ہے. بے شک واہ. مولا کی عزت کی قسم مومنین کے لیے بخشش کا معیار تو سیفی صاحب اس سے بھی آگے میرے واجب الطرف فرمائے گا، جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا. بے شک واہ. رونا رلانا شکل بنانا تو بہت آگے کی بات ہے، یہ تو ان کے لیے ہے. مچھر کے پر کے برابر بھی چھوٹی بات ہے راجہ صاحب. مچھر کے کتنا ہوتا ہے، مانیوٹ ہوتا ہے، عام آنکھ سے نظر نہیں آتا، مائکروسکوپک ہے. اتنی محبت رکھنے والا بھی جہنم نہیں جائے گا. اگر بخشش ہی محبت کا معیار ہے تو پھر اتنی محبت رکھنے والا بھی بخشا جائے، ساری زندگی رونے والا بھی بخشا جائے، فرق تو نہیں رہ گیا. واہ سبحان اللہ. یہی کربلا سکھاتی ہے. اللہ اکبر. حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ. سیفی صاحب راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ آپ سے سوال کروں گا مگر آپ محسوس نہیں فرمائیں گے. راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ مہربانی منزل تک لے جانے کے لیے ہوتے ہیں. اگر ایمسٹرڈم سے راستہ نہ ہوتا میں ڈین ہاگ نہیں پہنچ سکتا تھا. بے شک واہ. میں ایمسٹرڈم سے چلا، سبحان اللہ. پھر سے پوچھنے لگے والد صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں ڈین ہاگ جا رہا ہوں. جی کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، مومنین کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، مومنین کو ذکر آل محمد سنانے جا رہا ہوں. میں ڈین ہاگ آ گیا. تو فرض کرو ایک لمحے کے لیے ڈین ہاگ آ گیا. میں نے ڈین ہاگ کے سارے بازار کے راستے دیکھے، سارے چوکوں کے راستے دیکھے، سارے روڈوں کے راستے دیکھے، گلیوں کے راستے دیکھے. میں واپس ایمسٹرڈم چلا گیا. پھر سے پوچھنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا میں ڈین ہاگ کے سارے راستے دیکھا ہے، گلیوں کے، چوکوں کے، بازاروں کے، سینٹروں کے سارے راستے دیکھا ہے. کہیں گے ضرور سید تیرا جانا نہ جانا ڈین ہاگ کو فائدہ نہیں ہوا. کیوں؟ یا تو ہوں میں ڈین ہاگ. کہیں گے سید تو منزل پہ نہیں پہنچا، راستوں میں گھومتا رہا. میری تقریر کا پہلا نچوڑ ہے، اگر کسی کے دل میں میری بات اتر جائے تو راستوں میں گھومتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا. نعرہ کیا لگاتے؟ حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا. بھولنے نہ پائے، یاد کرایا کرے. راجہ صاحب آپ کے ڈیوٹی کے ممبر پہ آتے، حق کا سیدھا راستہ. راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ آپ پھر تلاش کریں، اگر کربلا راستہ ہے تو پھر منزل کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ. پھر تلاش کریں کربلا راستہ ہے، منزل کون ہے؟ منزل تو کوئی ہے نا. سلمان سے نہ پوچھ لیں سلمان تیری منزل کہتے یا علی. میں سمے تمہارا تیری منزل یا علی. بوزر تمہاری منزل یا علی. کمبر تمہاری منزل یا علی. 72 تمہاری منزل یا حسین. شاباش، بہت شکریہ. میں نے 72 کے آگے تخیل میں ہاتھ جوڑ کے کہا، میں نے کہا مہربانی کیجئے میں تو بہت پریشان ہوں. آپ نے علی چھوڑ دیا، آپ نے ولایت علی بھی چھوڑ دی، علی بھی چھوڑ دیا. میں ایک مسئلہ حل کرنے لگا، علی بھی چھوڑ دیا، ولایت علی بھی چھوڑ دی. کہنے لگے نہ ہم نے علی چھوڑا، نہ ولایت علی چھوڑی، نہ حسن چھوڑا، نہ محمد چھوڑا، نہ اللہ چھوڑا. میں نے کہا حسین کو کیوں پکڑ لیا؟ کہ ہماری مجبوری ہے. قرآن نے کہا تھا یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہماری مجبوری ہے، ہم نے محشر کے دن اٹھنا ہی حسین کے نام کے. کیا کہنے بر محمد والے محمد بلندر صلوات. کیا کہنے سبحان اللہ. ہماری مجبوری ہے، ہمیں قرآن کہتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم. کے دن ہر کوئی
ہی اپنے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہماری مجبوری ہے اس وقت محمد سے لے کر حسن تک اس میں جمع ہے. اس سے وفا ہوئی تو علی سے وفا ہے. اس کو چھوڑا تو حسن کو چھوڑا, محمد کو چھوڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بھائی ولایت علی کہاں چلی گئی؟ اور بھائی ولایت علی کہاں چلی گئی؟ چلو علی تو تمہیں ان میں نظر آ رہا ہے, ان میں ہی علی ہے, اس میں کوئی شک و شبہ کوئی نہیں. ولایت علی کہاں چلی؟ کہنے لگا ولایت علی ہی مضبوط قلعہ ہے جس کے بغیر نصرت امام زمانہ ممکن نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سفر کرتے 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 میں ابو بصیر کے پاس, ابو بصیر تیری منزل. کہنے لگے محمد جعفر صادق علیہ السلام. میں نے کہا ہے ابو بصیر تو نے 5 امام چھوڑ دیے, چھٹے کو پکڑ لیا. کہنے لگے میری مجبوری ہے, زمانے کا محمد جعفر صادق ہے, زمانے کا علی جعفر صادق, زمانے کا حسنین جعفر صادق ہے. میں نے کہا اور؟ کہنے لگا 5 نے کہا تھا ہمارا جعفر آئے گا. اگر یہاں تک پہنچ گیا میرے ساتھ سفر کرتے کرتے میں جلدی جلدی بات مکمل کروں. میں نے احمد بن اسحاق کو سے پوچھا تیری منزل؟ کہنے لگا جناب حسن عسکری علیہ السلام. میں نے کہا کیوں 11 چھوڑ دیے؟ کہنے لگے نہیں 11 کا مجموعہ ہے حسن عسکری علیہ السلام. پھر معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے اگر ہر دور میں ہر عاشق کی منزل زمانے کا امام ہے پھر تیری میری منزل کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. نماز جمعہ پڑھتے ہو ماشاءاللہ؟ کبھی اللہ کے نام پہ کھڑے ہوئے ہو, رسول کے نام پہ, علی کے نام پہ, حسنین کے نام پہ, کس کے نام پہ کھڑے ہوتے ہو؟ بھائی کیا بات ہے. ہمیشہ ریت کا کمال یہی ہوتا ہے, زمانے کے امام کا منزل کا نام آئے تو کھڑے ہو کے استقبال کہتے ہیں. سبحان اللہ اللہ اکبر. اور اس کا قطر کو یہ مطلب نہ لے کہ امام زمانہ کی ذات پاکیوں سے جدا ہے. بھائی نہیں, یہ بھی محمد ہے, نام مہدی ہے, یہ بھی علی ہے, یہ بھی حسن ہے. اس کے بارے میں علماء اور عرفاء نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں ایک موم بتی سے 13 موم بتیاں اور جلا لو, پھر فرق بتاؤ پہلی کون سی تھی؟ سبحان اللہ سبحان. دوسری کون سی تھی, تیسری کون سی تھی, چوتھی کون سی تھی, 5ویں کون سی تھی, 9ویں کون سی تھی؟ کبھی فرق محسوس نہ کیجیے گا, یہ وہی ذوات مقدسہ کا مجموعہ ہے, نام قائم ہے اور کمال اس میں جو ہے وہ بھی کمال ہے. سیفی صاحب میں نے رجت کی جب کتابیں پڑھی, اب افسوس کی بات یہ ہے اس وقت کی ریت رجت سے ناواقف ہے. میں پہلے بھی گزارش شاید کی تھی, نہیں کی, میں دوبارہ کرنے لگا ہوں. یہاں کی منتظمین کی خدمت میں دست بردستہ عرض کرنے لگا ہوں, جو بھی پڑھنے آئے اس کو ضرور یہ نوٹس دیا کریں کہ آپ نے اپنی پوری گفتگو میں 10 منٹ رجت میں ضرور دے دیں. کیونکہ ینگ جنریشن کو, نوجوانوں کو, بچوں کو پتہ ہی نہ چلے رجت کہتے کسے ہیں, فیوچر سے کیا مراد ہے, پھر ذہن وہی رہے گا. رجت کے بارے میں ٹھوس بات کرنے لگا ہوں. آپ کو چھٹے امام کا فرمان ہے جس مومن کا رجت پہ یقین نہیں وہ شیعہ ہی نہیں. آپ کے چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے رجت کا اصطلاحی لفظ معنی ہے لوٹنا, پھر اٹھنا, دوبارہ آنا. مومن یہ تو روتے ہیں کربلا والوں کے ساتھ ظلم ہوا, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو جائے. مومنوں کو یہ بھی ذہن رکھنا چاہیے ایک دن مہدی آ کے دوبارہ اٹھائے گا. ہمیں زیارت 14 کی حق ہے نہیں, اس کو رجت کہتے ہیں. مومنین کو قبروں سے آرام کے ساتھ اٹھانا رجت کہلاتا ہے. ظالمین کی کھوپڑیاں چیر کے قبروں سے نکالنا رجت کہلاتا ہے. بکری اور شیر کا کٹھے پانی پینا رجت کہلاتا ہے. عورت کا بے خوف و خطر حج پہ جانا رجت کہلاتا ہے. کائنات سے ظلم بما ظالم ختم ہو جانا رجت کہلاتا ہے. بات پہنچ رہی ہے. 1 منٹ کی بات اور وقت میرے پاس نہیں, گنجائش میں پتہ ہی نہیں چل رہا, لیکن انشاءاللہ مکمل کرتا ہوں. 1 منٹ کی بات بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے بہت زیادہ میری بڑی تحقیق ہے راجہ صاحب اس پر. کہا گیا ہے ہماری شیعہ کتب میں بھی بغیر تحقیق کے بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں. مصنون میں ایک بات یہ بڑی اہم ہے, وہ کس امام زمانہ کا انتظار کرتے ہو, اس کی حکومت ہی 9 سال ہے, 11 سال ہے, 13 سال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیف صاحب آپ کی نظروں سے ہو ہی نہیں سکتا گزری نہ ہو یہ روایت سے. ماشاءاللہ بڑے محقق ہیں. 9 سال 11 سال 13 سال سے زیادہ لکھا ہی نہیں, اور لکھا ہوا شیعہ کو تمہیں امام زمانہ جب تشریف لائیں گے ایک عورت پیدا ہوگی جو آ کے امام زمانہ کو شہید کر دے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دعویٰ نہیں دلیل ہونی چاہیے. خالی دعویٰ خالی ہوتا ہے جب تک دلیل مضبوط نہ ہو. سیفی صاحب دلیل ہے, ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی دی ہے,
بہت جگہوں پہ بھی دی ہے، میرا دل کہتا ہے یہاں بھی دے دینا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ پہلی دلیل یہ ہے آپ کے امام زمان کا لقب ہے قائم۔ قائم وہ نہیں ہوتا، اس میں میری بات، اس پہ کم از کم میری 2 مجالس چاہیے لفظ قائم پہ، یہی ذہن نشین رکھیے گا قائم۔ دوسرا آپ کے زمانے کے امام کا لقب ہے بقیت اللہ۔ بے شکوہ۔ 2 لقب یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب معصوم کا فرمان سن لیں اور میں امام حسن بات سے شروع کروں۔ معصوم کا فرمان ہے جب ہمارا آخری حال آئے گا، کوئی دشمن خدا، دشمن نبوت، دشمن امامت، دشمن ولایت، دشمن عزا کہیں بھی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا، پتھر آواز دے کے کہے گا مہدی تیرے گھر کا دشمن یہاں چھپا ہے، کو چل دو یا تیری جوتی میں پھینکو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ کے امام زمانہ کے ظہور پر ظلم بما ظالم کائنات سے ختم ہو جائیں گے۔ کہے گا ارے بھئی یہی تو کمال ہوتا ہے محمد کا، پہلے محمد کی ہتھیلی پہ بولتے ہیں، آخری محمد کے ظہور پر تھک گئے، مجمع تھک گیا۔ دوسری روایت معصوم فرماتا ہے کوئی درخت چیر کے بھی چھپنے کی کوشش کرے گا، درخت آواز دے کے کہے گا قائم دشمن یہاں چھپا ہے، یہیں چیر دیا جائے یا لقمہ ذوالفقار بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ۔ جب کائنات سے ظالم بما ظلم ختم ہو جائیں گے، یہ عورت کہاں سے آ جائے گی؟ اب میرا سوال ہے، مجھے کوئی تسلی کر کے دنیا میں کوئی بھی بتائے، جب کائنات سے ظلم بما ظالم ختم ہو جائیں گے پھر یہ عورت کہاں سے آئے گی؟ میں ایک تحقیق کا موضوع بھی دے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ سوچیں، ڈسکشن ہو، ضرور ہو گفتگو۔ میرا نمبر لے لیجئے گا، واٹس ایپ پر رابطہ دل کیجئے تو ضرور کیجئے گا۔ جب ظلم بما ظالم کائنات سے ختم ہو جائیں گے یہ عورت کہاں سے آ جائے گی؟ ہوا معاملہ یہ، بنو امیہ کے پاس حکومت کے بعد حکومت بنو عباس کے ہاتھوں میں آئی، تذکرہ بلوں کے دور میں قائم کا شروع ہوا۔ انہوں نے کہا کس مہدی کا انتظار کرتے ہو، کس مہدی کے لیے تیار ہوتے ہو؟ منتقم خون حسین، منتقم آل محمد، اس کی تو حکومت بڑی شارٹ سی ہے، اس نے آ کے یہاں کیا کرنا ہے؟ ہم نے بھی بغیر سوچے سمجھے بات آگے فارورڈ کر دی۔ ہم نے سوچا نہیں جس کا لقب قائم ہو، جس کا لقب بقیت اللہ ہو، جس کے دور رجت میں ظالموں سے انتقام لکھا ہو، جس نے قابیل سے انتقام شروع کرنا ہو، ہر ظالم سے انتقام امام زمانہ، خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے مظلوم کا، یہ کہہ کے گرتا ہے قائم میرا انتقام بھی تیرے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف انتقام ہے نہیں، بحالی بھی ہے۔ نسخہ میرے پاس صاحب رکھا ہے، بلکہ مجھے پتہ چلا ہے، مجھے بتایا ہے فرینکفرٹ سے سید اقبال احمد شاہ صاحب نے کہ ماشاءاللہ آپ آ رہے ہیں، آپ نے مشاعرہ بھی لکھا ہے اور کتاب کا موقع بھی دیا، انشاءاللہ پاکستان میں ضرور ملاقات ہوگی۔ کتاب میرے پاس رکھی، انجیل کا ایک نسخہ، ان میں کرسچن نے لکھا ہے، کرسچن کمیونٹی نے لکھا ہے راجہ صاحب کہ جب عیسیٰ آئیں گے ان کا ولیمہ 4000 سال تک چلے گا۔ انہوں نے لکھا ہے عیسیٰ آئیں گے 4000 سال تک چلے گا۔ سنی شیعہ دونوں گھروں کا اتفاق ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب ہیں پسینہ مصطفیٰ سے بنے ہوئے ہیں۔ رجت میں علی اکبر نے بھی آنا ہے، ذہن میں رکھنا، بات میں اگلی کرنے لگا ہوں، دل میں قبول کر لینا، دل نہ کرے تو لوٹا دینا، کوشش کرنا، تحقیق کرنا، رجت لکھنا، بہت ساری کتابیں تمہارے سامنے آ جائیں گی، لطف آئے گا پڑھنے میں۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب بنے پسینہ مصطفیٰ سے، پسینہ مصطفیٰ کا ولیمہ 4000 سال تک چلے، خون مصطفیٰ کا بہت شکریہ، پہنچ جانے کو سلام ہے، ٹھیک ہو گیا۔ باقی دعا مانگا کرو۔ یہ کیا کہتے ہو؟ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، آج یہ طویلہ ہو رہی ہے، چاہیے صدیوں سے ہو رہی ہے، طویلہ 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 طویلہ، کہتے نہیں تقدیریں بدل جاتی ہیں دعاؤں کی۔ ارے بھائی آگے کا مرحلہ سرکار پہ چھوڑو، آپ انتظار کرو، آپ عاشق بنو، وہ ان کے اور اللہ کے کام ہے، وہ جیسے پسند فرمائے، اللہ جیسے حکم دے گا قائم ویسے کریں گے، ویسے قائم جو چاہیں گے اللہ بھی وہی چاہے گا، کیونکہ ہر دور کے محمد کو مشیت اللہ اور ارادت اللہ کا۔
یہ بات عقیدے کی ہے ہی نہیں، یہ بنیادی اصولوں کی بات ہے. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ بسم اللہ. عاشق بنو، فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ پھر رجت کی ایک چھوٹی سی بات میں چاروں میں سمیٹوں، بس یہ بات سنے اس میں سمیٹ جاؤں. راجہ صاحب اب تک جو بات مجھے سمجھ آئی ہے 100 بسم اللہ نہیں آئی چھوڑ دیجیے گا، بات اب کمال کرنے لگا. آپ کا زمانے کا امام تعارف کرائے گا اپنے دور کے سچوں کا. بے شک ماں. وہ تعارف بڑا خوبصورت ہوگا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی اپنے اپنے دور کے سچے لے کے آئے گا. قائم آل محمد اللہ کی عدالت الہیہ کا دنیا میں چل ہے. یہ ذہن میں رکھنا، رجت دنیا میں ظالموں سے انتقام ہے، قیامت آخرت میں ہے. بے شک. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بڑی ضروری بات ہے، مل نہ جائے یہ دونوں باتیں. اس کے بعد آپ کے شہنشاہ انبیاء اپنے دور کے سچوں کا تعارف، وہ تعارف کا انداز سنا دوں بابا جی. سرکار فرمائیں گے دیکھیں میں وہ سچے دکھانے لایا ہوں جو میرے جنازے میں شریک ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امیر المومنین علی بادشاہ سرکار. بابا جی جلدی جلدی میں مکمل کروں گا. علی بادشاہ سلمان موزر قمر مقداد کا تعارف کرائیں گے. جلدی جلدی بول رہا ہوں، میرے ساتھ دیجیے گا، وقت نہیں ہے. امام مظلوم علیہ السلام 72 کا کرائیں گے. ہر دور کا امام اپنی دور عاشقوں کا تعارف کرائے گا. باری آئے گی تمہارے زمانے کے امام کی، امام مہدی کی، قائم آل محمد کی، حجت خدا کی. سرکار تعارف کرا کے بڑا خوبصورت جملہ کہیں گے. میں نے کہا بہت اہم بات ہے، خدا رہا یہ ذہن سے ڈیلیٹ نہ ہونے پائے. سرکار تعارف کرائیں گے نبیوں ولیوں وسیعوں میری جد آپ نے اپنے دور کے سچے دکھائے ہیں. کیا بات ہے، قابل سلام ہیں، لائق تحسین ہیں، لائق داد ہیں، مگر میرے سچے اور آپ کے سچوں میں بڑا فرق ہے. سارے انگشتے بدلدار رہیں گے، کہیں گے فرق کیا ہے؟ سرکار فرمائیں گے فرق یہ ہے تمہارے سچوں نے تمہیں مانا تمہیں دیکھ کر. دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا. سلمان نے مانا دیکھ کر، 72 نے مانا دیکھ کر، منتظر مانتا ہے غیبت میں، حیا کرتا ہے امام کا، شکر کرتا ہے پروردگار کا. سلام کی ہے جی امام حسن مجتبیٰ بادشاہ کو عاشقوں نے. اگر تھکے نہیں تو سلام سنا دو، ورنہ مصائب کے 4 جملے لے جاتے. بڑی جلدی 1 منٹ زیادہ نہیں، مجھے ہے اندازہ نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ہے. سلام کر کے کہتے ہیں میرا سلام ہو اس امام پر جو چادر تطہیر کے نیچے آنے والا پہلا شہزادہ ہے. سرکار سب سے کباب کا سلام ہے. ہاں دوسرا سلام کر کے کہتے ہیں میرا سلام ہو محمد کی خوشبو پر. اللہ اکبر. یہ کوئی چھوٹا سلام نہیں، میرا سلام ہو، ابھی سرکار کے فضائل آپ کی آنکھیں جھلک پڑی، میرا سلام ہو محمد کی خوشبو پر. آگے کہتے ہیں میرا سلام ہو رسول کے رازوں کے مکان پر. اکثر سرگوشیاں کو تو میں لکھا سرگوشیاں کرتے تھے سرکار انبیاء اپنے لال حسن کے ساتھ سینے پہ لٹا کے سرگوشیاں کرتے تھے. جو ہی ہٹتے نا امہات المومنین پوچھتی تھی، برادران نے بھی لکھا ہے امہات المومنین پوچھتی تھی کیا کہا رسول نے؟ حسن آپ کے کان میں کیا کہا؟ فرماتے ہیں میں راز بتا دوں. اللہ اکبر. یہ سرکار کا لگا رازوں کے مکان پر میرا سلام. آگے سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں دین کے اپنے دور میں محافظ پر سلام. اگر تھک نہیں گئے ایک سلام اور 2 جملے مصائب پر. بس کیا کمال سلام کر کے سیدی صاحب کہتے ہیں میرا سلام ہو لا الہ الا اللہ کی زمانے کی شرط پر، جس کے بغیر لا الہ الا اللہ بھی نامکمل ہے، جس کے بغیر محمد رسول اللہ بھی نامکمل ہے، جس کے بغیر علی ولی اللہ بھی نامکمل ہے. زمانے میں لا الہ کی شرط پر ہمارا سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بہت پڑھ گیا، میں آپ کا مشکور ہوں. قبولیت کا ٹائم ہے. زمانے کے امام کا وہ فرمان سنا کے میں بات آگے شروع کرتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں ہمارے گھر کے جب بھی مسائل بلند ہوں شیعو ہمارے ظہور کی دعا کیا کرو. بڑا قیمتی وقت ہے یہ جو بے لوث آنسو جھلک پڑتے ہیں نا. عرفا فرماتے ہیں صرف سیدہ کے رومال کی زینت نہیں بنتے ہیں بلکہ یہ قائم آل محمد تک شہزادی رومال لے کے جاتے ہیں. پہلے تو حسین کے مرہم پہ لگاتے ہیں، زخموں پہ مرہم بنا کے لگاتے ہیں، پھر ادھر لے کے جاتے ہیں. قائم
میرا لال تیرا سینہ بھی زخمی ہے، میرا لال تجھے 1100 سال ہو گئے خون روتے 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 روتے، میرا لال میں تیرے زخموں کا برہم بھی لائی ہوں۔ ہر مجلس میں آتی ہے شہزادی کونین ملک عالمین ام ابیہا، محمد کی اکلوتی بیٹی، حسنین کی پاک اماں، غازی کی آقا زادی کی اماں، شہزادی کون و مکان ام ابیہا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ۔ صرف اکیلی نہیں، ساتھ شام والی بھی آتی ہے، نہ پڑی ہوتی بات میں نہ کرتا۔ دیکھا ہے جب مومنین رو کے چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، ماں بیٹی دونوں آتی ہیں پردے سے باہر۔ بیٹی کہتی ہے اماں یہاں مومن دھاڑ مار کے رو رہا تھا، اماں یہاں مومن رو رہا تھا، اماں یہاں وہ بیٹھا رو رہا تھا، اماں یہاں وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اماں ان کی کتنی بڑی بات ہے، انہوں نے تو نہ دربار دیکھے، نہ بازار دیکھے، نہ ہماری پیشیاں دیکھی۔ اس موقع کی مناسبت سے میں عرض کروں گا، ضرور شہزادی کہیں گی انہوں نے تو حسن کے جگر کے ٹکڑے بھی نہیں دیکھے۔ اللہ اکبر، کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں؟ کون حسن؟ وہ مظلوم حسن جو بابا کی شہادت کا گواہ ہے، کون حسن جو ماں کی شہادت کا گواہ ہے۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں، ایک نجف اشرف کے ایک عالم دین امام حسن مجتبیٰ پڑھ کے گھر آئے، انہوں نے کتاب میں لکھا، گھر آئے نا تو رات کو امام حسن مجتبیٰ خواب میں ملے، تو نے میرے سخت مسائل نہیں پڑھے مولا، میں نے آپ کا زہر دینا پڑا ہے مولا، اس لینہ نے آپ کو زہر دیا جس نے تھوڑی سی دنیا کی دولت کے عوض محمد کا بوسہ ڈا بھی محسوس نہ کیا۔ مولا میں نے دنیا کو بتایا محمد دو جگہوں پہ بہت پیار کرتے تھے، اپنے حسین کے گلے پہ پیار کرتے تھے، حسن کے دہن پہ پیار کرتے تھے، اور پوچھا جاتا تھا آپ آگا کیوں پیار کر رہے ہیں؟ فرماتے تھے یہاں امت نے چھری چلانی ہے، خنجر چلانا ہے، اور یہاں امت نے زہر دینی ہے، پیار اس لیے کرتا ہوں شاید امت کو یاد رہ جائے یہ محمد کی بوسہ گاہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میرے سخت مسائل نہیں۔ اچھا آقا میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب آپ تشریف لے کے آئے گھر، جگر کے ٹکڑے خون کی الٹی کی کیفیت میں باہر نکلے، فرماتے یہ بھی میرا سخت مسائل نہیں۔ آقا میں نے یہ بھی پڑھا ہے آپ نے بھائی حسین کو وصیت کی، فرماتے یہ بھی میرا سخت مسائل نہیں۔ آقا میں نے یہ بھی پڑھا ہے، جملہ سخت ہے دل دکھے تو کہنا اللہ جل، آقا میں نے یہ بھی پڑھا ہے جب حسین بادشاہ رو رہے تھے نا تو آپ نے تسلی دی تھی، حسین حسین میرا ویر آپ نہ روئیں، آپ کا دن اس سے زیادہ سخت ہے، میرا لال میرا بھائی آپ نہ روئیں، آپ کا دن بہت سخت ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ بھی سخت مسائل نہیں۔ آقا میں نے یہ بھی پڑھا آپ کا جنازہ واپس آیا، فرماتے یہ بھی میرا مسائل نہیں۔ آقا میں نے یہ بھی پڑھا اتنے تیر لگے آپ کے جنازے پر، اتنے تیر لگے کہ شہزادی کو کئی سفید کپڑے بدلنے پڑے، اتنے تیر لگے، ہے بھی کرو پرسہ بھی دو، حسن کی پاک ماں کو پرسہ بھی دو، امام زمانہ کو اپنی وفا کا یقین بھی دلاؤ۔ یہ بھی پڑھا، فرماتے یہ بھی سخت مسائل نہیں۔ آگے کہتے ہیں آقا پھر آپ ہی فرمائیں اس سے زیادہ سخت مسائل کیا ہے؟ فرماتے ہیں تو یہ ضرور پڑھا کر، جب بھی میرے مسائب ہو ضرور پڑھا کر، میں ماں کی شہادت کا عینی شاہد گواہ ہوں، کسی بچے کے سامنے اس کی ماں پہ دروازہ گرایا جائے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ لے آؤ یا تابوت، ایک جملہ ایک اور منظر پڑھاؤ، ضرور پڑھا کر، اللہ اکبر، ضرور پڑھا کر، ایک جملہ ایک منظر اور پڑھاؤ، بس لے آؤ تابوت، ماتم حسن شروع کرتے ہیں۔ اچھا سرکار، اور فرماتے ہیں حسین نے چونکہ ماں پہ دروازہ گرتا نہیں دیکھا تھا، میں نے ماں پہ دروازہ گرتا دیکھا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں دنیا والوں کو بتایا کرو میری ماں کا قصور کیا تھا، ان ظالموں نے کچھ بھی خیال نہ کیا، جس کے لیے محمد کھڑے ہو جاتے تھے اسی شہزادی پہ دروازہ گرا دیا۔ لے آؤ تابوت امام حسن، ماتم حسن، بسم اللہ۔